براہ راست آپ کو لے چلیں گے حویلی کہوٹہ میں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ واہ واہ واہ۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں، اسی سرزمین پہ، اسی جگہ سے آپ سے مخاطب ہوں جہاں 1974 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جلسے عام سے خطاب کیا۔ حویلی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی ممتاز حسین راٹھور صاحب کی بھی سرزمین ہے۔ اور جیسے قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل مشن کو مکمل کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، ویسے ہی فیصل راٹھور صاحب اپنے برو کا نامکمل مشن مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں وہ میڈیا کے طرزکار جو ہوتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاتحہ بڑا جلدی سنائی دیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے نظر تھوڑا سا ذرا حویلی کی طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ حویلی کی سرزمین کو دیکھیں، یہاں کے نوجوان دیکھیں، یہاں کے خواتین کا جذبہ دیکھیں جو نہ صرف یہاں بیٹھی ہیں مگر وہاں دور دور اوپر پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہیں۔ یہاں کے بزرگوں کو دیکھیں، یہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں، آج تک ہر کوئی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو۔ جب تک ہمارے کشمیری بھائی بہنوں میرے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ایک بھی چیالہ ان پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر قائد عوام کا نعرہ لگا رہا ہے، تب تک کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس خطے کے عوام نے 3 نسلوں سے اس خاندان کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ دیا ہے، اور اس جماعت نے بھی 3 نسلوں سے اس خطے کے عوام کے ساتھ دیا ہے۔ ہم آپ کے خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، ویسے ہی آپ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے کشمیر کے عوام کی جدوجہد 3 نسلوں سے لڑے ہیں۔ آپ نے اس قائد عوام کو بھی دیکھا ہے، اس قائد عوام کو بھی دیکھا ہے جس نے کشمیر کا لڑائی ہر سطح پہ لڑا، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو اقوام متحدہ ہو، پاکستان کے سرزمین ہو، بھارت کے سرزمین ہو، وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کشمیریوں کا حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کشمیریوں کے مستقبل کے لیے جد و جہد خود چلاتا تھا۔
وہ قائد عوام جس نے ہمیں سکھایا تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے تو ہم 1000 سال جنگ لڑے پڑیں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ وہ قائد عوام جس نے پاکستان کو اٹامک بم کا تحفہ دیا، وہ قائد عوام جو OIC کانفرنس کا چیئرمین تھا، پوری مسلم امہ کو پاکستان میں بٹھا کر کشمیر کو اس کا ذکر ہوا۔ وہ قائد عوام جس نے ہر غریب کو آواز دیا، ہر مزدور کو حقوق کا تحفظ پہنچایا، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا، وہ قائد عوام تھا۔ وہ قائد عوام تھا جو جب سٹرائک کا کال دیتا تھا، جب کشمیر ایشو پر سٹرائک کا کال دیتا تھا تو مظفر آباد بھی بند ہوتا تھا تو سری نگر بھی بند ہو جاتا تھا۔ وہ قائد عوام تھا جس کی بیٹی نے ہمیں سکھائی تھی کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کا خون گرے گا۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جس نے کشمیری عوام کے لیے ہر جگہ آواز اٹھائی تھی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جنہوں نے ایک دن کے لیے اپنا کشمیری بھائیوں کے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں نے بھی ایک دن کے لیے اپنا بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنا زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے قربانی بھی دی تھی، اپنی زندگی میں اپنے عوام کی خدمت کرتی رہی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے تو مشہور تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی۔ وہ اس لیے کہ شہید بی بی نہ صرف ہمارے نوجوان کو روزگار دلواتی تھی، شہید بی بی تو ہمارے عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہر پاکستانی کے لیے ماں تھی۔ اور اب ہمارا بدقسمتی دیکھے، اب ہمارا بدقسمتی دیکھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک کٹپٹلی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ایک سلیکٹڈ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نالائق ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نااہل ہے، یہ تو ناجائز وزیر اعظم ہے۔ یہ بزدل کشمیر کے لیے تو بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کشمیر میں تاریخی حملہ ہو، کشمیر میں تاریخی حملہ ہو تو ہمارا وزیر اعظم کا جواب کیا ہو؟ میں کیا کروں؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو عورت تھی، خاتون وزیر اعظم تھی، لیکن جب کشمیری پہ حملہ ہوا، جب کشمیری پہ ظلم ہوا تو وہ خاتون وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہ کہہ سکتی تھی کہ جہاں میرے کشمیری کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا۔ تاریخی حملہ ہوتا ہے، تاریخی حملہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچے اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ تخت دار پہ نہیں لٹکایا جاتا، اگر قائد عوام کو شہید نہیں کیا جاتا تو یہ تاریخی حملہ کشمیر میں ہوتے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ میں کیا کرا دیتے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف اس طرف کے کشمیریوں کے لیڈر تھا مگر اس طرف کا کشمیری کا بھی لیڈر تھا۔ یہ بزدل کو دیکھے، یہ کٹپٹلی کو دیکھے، اس کا تاریخی حملہ ہوتا ہے ہمارا بہن بھائیوں پہ، تاریخی حملہ ہوتا ہے۔ تو بزدل کہتا ہے کہ
کہ میں کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھوں گا. تاریخی حملہ کا جواب ہائی وے کا نام رکھنا. تاریخی حملہ کا جواب اپنا ہی نقشہ پہ اپنا ہی قلم سے تبدیلی کرنا, عوام کے سامنے پیش کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ناکام رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے امیدوں کو پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہر کشمیری کا ایک ہی نعرہ ہے, ہر پاکستانی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر کا سودا, کشمیر کا سودا, کشمیر کا سودا. میں حویلی کا عوام سے پوچھتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ تیر پہ دھبا لگائیں گے